آج ہم انٹرویو کرنے جا رہے ہیں جی یہاں کی بڑی ایک فیمس پرسنالٹی ہیں جن کا نام ہے جی فیصل نواز چودھری صاحب کا. اور فیصل نواز چودھری صاحب کے بارے میں یوں تو بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، لیکن مختصراً یہ کہ آپ افسانہ نگار ہیں، نقاد ہیں اور بڑی شہرت کے حامل ہیں یہاں اس فیلڈ میں. اور باقی باتیں ان کے ساتھ ہوں گی اندر جا کے، تو آئیے ملتے ہیں ان سے. اور یہ جو ہم کریں گے، یہ جو انٹرویو کریں گے، یہ ہم کریں گے جی 7ویں منزل پہ. آج جن کے ساتھ یہاں پر نشست ہوگی تو باقی باتیں وہاں پر جا کے ہوں گی. تو کیپ ٹیون ود مائی چینل. تو انشاءاللہ بات کرتے ہیں فردر. فیصل نواز چودھری صاحب السلام علیکم. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ ڈھونڈ لیا جی آپ کو ہیں جی. اچھا جی، وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا جی، آج ہم آپ کا انٹرویو کریں گے جی یہاں جو ریڈیسن ہوٹل ہے ایس کا، اور اس کی 7ویں منزل پہ انشاءاللہ ہم یہ آپ کا انٹرویو کریں گے. باقی باتیں وہاں پر جا کے ہوگی انشاءاللہ جی. بڑا زبردست اس کا ایٹماسفیئر ہے. میں اس کو بھی ذرا تھوڑا سا کیپچر کروں جی. آپ ذرا دیکھیے، بڑا خوبصورت ہوٹل ہے. اور فیصل صاحب نے آج ہمیں عزت بخشی کہ آج ہم ان کا انٹرویو کریں گے یہاں پر جی. تھینک یو سو مچ فیصل صاحب. کہ میں خود کو غلاظت کا ایک ڈھیر سمجھتا ہوں جب میں کہتا ہوں کہ میں نارویجن ہوں، لیکن میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے جب میں کہتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں. سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تم نے غلط لکھا ہے، لیکن غلط نہیں. لیکن اس کے آگے جو ہے نا وہ لکھا ہے کیوں. مجھے اس کا جواب چاہیے. میرے بچے جو ہیں، میں 18 سال جو ہے وہ پاکستان میں رہا ہوں، 18 سال 35 سال ناروے رہا ہوں، تو میں خود کو پاکستانی کیوں محسوس کرتا ہوں. میرے بچے جو یہاں پیدا ہوئے ہیں، یہاں کی یونیورسٹی میں ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں پاپا یو آر نوشک، وی آر پاکستانی. میرے بچوں کو یہ کس نے سکھایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں؟ ناروے نے مجھے کہہ دیا ہے اور میں نے ناروے کو کہہ دیا ہے. اور ہمارا اس میں جتنا اردو ادب ہے سارا، کس کس آدمی نے کیا کیا ناروے میں کام کیا ہے. اس میں جناب شاہد صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان کی کتاب ہے اٹلی کہانی، اس کی بھی تفسیر بھی ہوگی. اس کے جو پروگرام ہم نے لٹریچر اس میں کیا تھا اس کی بھی تفصیل ہوگی. اور جو جن دوستوں نے جو کچھ پڑھا ہے، جو ادھر تشریح، سب کے نام ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شاہد جمیل. دوستو، آج کے اس نئے انٹرویو کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں. میرے ساتھ ناروے اوسلو کی بڑی جانی پہچانی ایک شخصیت ہیں، افسانے میں بڑی گرفت رکھتے ہیں، بڑا نام ہے ان کا، نقاد ہیں، افسانہ نگار ہیں. میری مراد نان اینڈ اونلی جناب فیصل نواز چودھری صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام. ہاں جی. اچھا جی، سب سے پہلے تو جی میں آفیشیلی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ویلکم بھی کرتا ہوں اپنی ٹیم کی طرف سے کہ آپ نے وقت نکالا اور آج آپ ہمارے ساتھ ہیں انٹرویو کے لیے. آج ہم ڈسکور کریں گے کہ ہو از فیصل نواز چودھری. ان کی یہاں پر بیش بہا خدمات ہیں اس معاشرے کے لیے، اردو ادب کے لیے، افسانے کے لیے، اور نئی پود کو انہوں نے بڑا کچھ سکھایا. بہت ساری کتابیں میرے پیچھے بھی پڑھی ہیں، ان کے سینے میں بڑا کچھ ہے. تو آج ہم بہت ساری باتیں کریں گے، ریلیکس گپ شپ کریں گے. ویسے ڈسپلنری دیکھا جائے تو ہم بڑے ایک پروٹوکول کا ہمیں احساس ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہم بڑے ریلیکس انداز میں ان سے بات چیت کریں گے جی. ان کے سینے میں جو افسانوں کی شکل میں جو چیزیں چھپی ہیں، انہوں نے جو کتابیں جو لکھی ہیں، ان کا جو 50 سالہ کا جو سفر ہے اس پورے ٹینیور میں، اس کے متعلق ہم بہت سارے سوال کریں گے. فیصل نواز چودھری صاحب، سب سے پہلے تو جی میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں. فیصل صاحب، آپ کا تعارف تو واقعی بڑا ایک لازوال ہے، لیکن میری نظر میں جو میں فیصل نواز چودھری کو جانتا ہوں، آپ ایک افسانہ نگار ہیں، نقاد ہیں. آپ کے اندر ایک بڑا ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اس معاشرے کے لیے بڑا کچھ آپ نے کیا. سب سے پہلے تھوڑا سا آپ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کا جو بالکل ایک ٹین ایجر تھا، آپ کا جو ٹین ایج کا جو زمانہ تھا، اس میں آپ کس طرح کے تھے، آپ کی ایجوکیشن کہاں سے ہے، آپ کی پیدائش کہاں سے ہے، کچھ اپنے والدین کے بارے میں یا جو کچھ آپ سمجھتے ہیں، تھوڑا سا ابتدائی کو اسٹرکچر ذرا کھینچیے تھوڑا سا جی. بہت بہت شکریہ.
میں سب جو لوگ دیکھ رہے ہیں سب کو میری طرف سے سلام، اور شاہد جمیل صاحب کو بھی کا بھی بہت بہت شکریہ، ان کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ٹائم نکال کے مجھے اتنی ویلیو دی ہے کہ وہ میرا انٹرویو کر رہے ہیں۔ تو میں پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ جو انٹرویو ہوتا ہے اس میں ساری چیزیں نہیں آتی، ایک تو وقت کی کمی ہوتی ہے، دوسرا ہم جو ہے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم وہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میرا ایک وہ میں نارویجن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یا جو ہم لوگ ہیں، وہ ایک بات ہے کہ ہم میرا نارویجن ایک افسانہ اس میں نے لکھا ہے کہ ہماری جو ہے نا وہ ایک مجبوری ہے کہ ہم وہ کچھ نہیں کہتے جو کہنا چاہتے ہیں، ہم وہ کچھ کہتے ہیں جو نارویجن سننا چاہتے ہیں۔ یہ میرے ایک افسانہ ہے، پتہ نہیں دہشت گرد ہے یہ کون سا، اس میں اپنی بیٹی سے مخاطب ہوتا ہوں۔ رائٹ۔ تو پہلے تو میں اپنا جو ہے تعارف وہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق جو ہے پاکستان کے تحصیل کھاریاں، ڈسٹرکٹ گجرات، تحصیل کھاریاں سے 5 کلومیٹر دور ہمارا ایک گاؤں ہے محمد چک۔ ناروے میں تقریباً 1000 آدمی ہے، ڈنمارک میں بھی ہیں، انگلینڈ میں بھی ہے، امریکہ کینیڈا میں بھی ہے، یونان میں ہے، جرمنی میں بھی کچھ فیملیاں ہیں، فرانس میں بھی ہیں۔ تو ہمارا تقریباً سارا گاؤں جو ہے وہ باہر ہے۔ تو شروع میں 1960 میں جو لوگ ہیں ہمارے پاکستانی، وہ کوئی 10 15 20 آدمی تھے جو نیک عالم تھے، وہ بھی ہمارے گاؤں میم چک کے ہیں۔ جی انہوں نے لوگوں کو باہر بھیجا، انہوں نے انوائٹ کیا لوگوں کو، ہاں لوگوں کو بتایا کہ باہر جائیں، کیونکہ انہوں نے اپنی وہ جو ہے ایک پارٹی بھی، سیاسی پارٹی بھی بنائی۔ چلو اس کا ذکر جو ہے وہ بعد میں کریں گے۔ تو انہوں نے لوگوں کو 1970 سے پہلے ہی 60 میں 62 68 میں باہر بھیجا۔ تو 1970 میں جب یہ یورپین لوگوں نے ہماری پیٹھ پہ چھرا گھونپا، مشرقی پاکستان نے ہمیشہ جو ہے یورپ کی نیٹو کی مدد کی ہے، کمیونسٹوں کے خلاف، روس کے خلاف، اور جو سزا ہمیں ملی ہے اور جو یورپین نیٹو منٹری نے ہمیں سزا دی ہے ہماری پیٹھ پہ جو چھرا گھونپا ہے، کہ مشرقی پاکستان جب پاکستان ٹوٹ رہا تھا تو انہوں نے ہماری کوئی مدد نہیں کی۔ میں یہ کہتا ہوں تو وہ وقت وہ جو حالات تھے 1970 میں، اس سے بھی ان حالات کی وجہ سے بھی کافی لوگ جو ہے ملک سے باہر ہیں، حالانکہ ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی، لیکن ناروے میں 1971 کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے، ناروے نے پاکستانی جو 700-800 تھے، یہ جتنے ان کو پناہ بھی دے دی، ان کو جاب بھی دیا، پکا ویزا بھی دیا۔ تو یہ تھے۔ تو وہیں وہ جو محمد چک ہے اسکول ہے ہمارا 5ویں تک، تو 1961 میں بنا تھا۔ میں نے ادھر ہی 5 جماعتیں پڑھی ہیں۔ پھر وہاں سے تقریباً 8 گھنٹہ 45 منٹ لگتے تھے اسلامیہ ہائی اسکول دوریا، میں نے وہاں سے میٹرک کیا۔ تو میٹرک کے بعد جو ہے وہ جنگ شروع ہو گئی۔ میں اس وقت میرے خیال میں مجھے وہ یاد نہیں، میں نے کتاب جو ہے اس میں 65 کی بات کر رہے ہیں نا؟ نہیں، میں 1971 کی بات 71 کی بات۔ بالکل۔ تو ہمارے جو لوگ تھے سارے ادھر آ گئے، پھر ہمارا بھی آہستہ آہستہ ٹرینڈ بن گیا۔ ہاں بالکل۔ میں نے جب میٹرک کیا تو ٹھیک ہے جی، وہ میرا 31 مارچ کو نتیجہ نکلتا تھا۔ میں 27 مئی 1973 کو جو ہے وہ اپنے گاؤں سے نکل پڑا۔ ہم 4 آدمی تھے، میرے پاس صرف جو $300 تھے اور پاکستانی پاسپورٹ تھا۔ مجھے ہو گیا 49۔ اگلے سال جو ہے نا وہ 13 فروری کو مجھے ناروے میں آئے ہوئے 50 سال ہو جائیں گے۔ تو 73 میں ایک 18 سال کا بچہ جو ہے وہ کس طرح $300 کے ساتھ وہ کس طرح گاؤں سے پیدل چلتا ہے، پھر وہ بس پکڑتا ہے، ٹانگا پکڑتا ہے، ٹرین پکڑتا ہے وایا ایران، ترکی، یونان، یوگوسلاویا، اس طرح جرمنی، آسٹریلیا پہلا آتا ہے، جرمنی آتا ہے، ڈنمارک آتا ہے۔ تو میں نے وہ جو ساری تکلیفیں تھیں اس کو میں نے ابھی اپنی کتاب جو ہے میں اور میرا محمد چک اس میں لکھا ہے، اور اگلے سال انشاءاللہ جو 13 فروری ہوگی تو اس کو میں نے نارویجن میں بھی سیٹ اپ کر رہا ہوں۔ شاید وہ 13 فروری 2025 کو یکتن پو فرمتیدن نارویجن میں کتاب ہوگی، یکتن پو فرمتیدن، کہ کس طرح ایک 17-18 سال کا بچہ $300 اس کو کیا کیا پرابلم ہوتی ہے، اور اس میں سارے جو لوگ پاکستانی جو ہے 1971 میں ہیں ان کے جو پرابلم ہوئے تھے میں نے اس کو لکھا ہے اس میں۔ اپنے جو لوگ ہمارے گاؤں کے تھے انہیں کے پرابلم تھے، سب کے ایسے ہی پرابلم تھے۔ ہمیں تو کوئی اتنے پرابلم نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی میں بڑی مشکل کیونکہ میرے ماموں تھے ادھر، لیکن ہمیں پرابلم ہوئے ہیں۔ ہم جنگل میں 14 دن رہے ہیں،
میرے پاس $300 تھے, میرے ساتھ 2-3 اور آدمی تھے. ہم نے ہوٹل میں نہیں رہے کہ پیسے خرید, روٹی نہیں کھائی کہ پیسے بچا لیں. تو ہم 14 دن جنگل میں رہے ہیں. پھر وہ ہمارا ایک تھا پھوپھیزاد بھائی چودھری نسیم آفتیرہ چک, وہ ہمیں گیا جرمنی لے کے آیا. پھر ہم 2 مہینے ادھر ناروے میں رہے. پھر واپس یونان گئے. تو میں پھر 1.5 سال یا 2 سال یونان میں رہا ہوں, اور فروری 1975 کو میں ناروے آ گیا. پکا رہے ہیں. پھر 1975 میں ادھر آیا. پھر 2 سال رہا تو مجھے گھر سے پیغام ملا کہ گھر آئے. میں 1977 میں گھر گیا تو 2-3 مہینے رہا. پھر آیا. پھر 1980 میں گیا. میں نے شادی کی, میری شادی ہوئی ہے 1980 میں. تو 1977 اور 1988 کے درمیان میرا ایک ناول ہے, پیار کا پہلا زخم, فرسٹ شہلی سرگ. اس کو میں نے ابھی تک نہیں چھیڑا, اس کو کوئی نہیں دیا. وہ میں لکھوں گا لیکن ابھی اس کو میں نے چھیڑنا نہیں ہے, کیونکہ میری اوپر نہیں ابھی وہ فیملی کے پرابلم ہے, بچوں کے پرابلم ہے, چھوٹے بچے ہیں, وہ پڑھیں گے دیکھیں گے کہ ہمارے جو بڑے آئے یہ کون سا عشق لڑاتے رہے گوریوں کے ساتھ. ابھی اس کو میں نہیں لکھنا چاہتا. لکھا ہے سارے بات, ڈائری میرے کو سب کچھ لکھا ہے, لیکن اس کو ابھی میں لانا نہیں چاہتا. وقت نہیں, ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو 1982 میں پہلی دفعہ اسپین گیا. میں نے پورے مسلم اسپین کو دیکھا, مسجد قرطبہ, سیویلیا, الہمبرا, کئی اور جگہ. تو مجھے شوق پیدا ہوا کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ 800 سال اسپین پہ حکومت کی, یہ ہار کیوں گیا, ان کو نکال کیوں دیا. پھر 1984 میں میں تیونس گیا, افریقہ. تو ادھر واپسی بھی آ کے میں نے لکھا, تو اس کو ایک کتابی شکل دی. اس کا نام میں نے رکھا, یہ پڑھا ہوا ہے میرا سفر نامہ برف سے صحرا تک. کہ میں نے وہاں نارویجنوں کے ساتھ مل کے کیا دیکھا, اور نارویجن جو ہے مسلمانوں کے متعلق کیا سوچتے ہیں, کس طرح ایک گائیڈ جو ہے وہ کس طرح بتاتا ہے. جس طرح ہم سفر نامہ ہمارے لکھتے ہیں نا اردو والے کہ ہم یورپ میں آئے, ہم نے کیا دیکھا, اسی طرح یہ جو یورپین تھے, جو گورے ہیں, یہ جب یہ جاتے ہیں تو یہ اپنے لوگوں کو کیا بتاتے ہیں کہ مسلمان کیا ہے, ان کا کس طرح, وہ جس انداز میں نے اس میں لکھا ہوا ہے. تو پھر جو ہے وہ 1990 آ گیا. پھر میں کام کرتا رہا ہوں ریسٹورینٹ میں. پہلے ایک ریسٹورینٹ میں کام کیا, 2 سال کام کیا. پھر وہاں سے مجھے نکال دیا گیا, بلکہ نکال نہیں دیا, چھوڑ دیا, دیکھو کچھ پرابلم ہو گیا. تو میں نے ایک اور جگہ کام لیا, وہاں میں نے 10 سال کام کیا. وہ ایک ڈسکوتیک تھی, شوٹنگ آتا 10 میں, بارونیس ناروے کی بہت مشہور تھی. میں ادھر مینیجر بھی 2 سال رہا ہوں. میں نے 10 سال ادھر کام کیا ہے. پھر 1987 میں وہاں بھی پرابلم ہو گیا, مجھے کام چھوڑنا پڑا. وہاں چھوڑنا پڑا یا نکال دیا گیا, نکال دیا نہیں, وہ مجھے چھوڑنا پڑا. اس کی ایک اور بیک گراؤنڈ ہے. ہاں بالکل, کیونکہ وہ دیوالیہ ہو گیا تھا اور میں مینیجر ادھر رہا ہوں. تو مالک جو تھا اس کو خطرہ تھا کہ پتہ نہیں پولیس انکوائری کرے گی, کیا بتا دیں. بغیر ملکی تھا نا, زبان کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, کہ یہ مسئلے ہوتے ہیں. تو پھر میں نے پوسٹ شیرو جو ہے اس میں کام کیا, پوسٹ بینک میں. میں نے وہاں 12 سال کام کیا. 12 سال بعد پھر وہاں سے جو ہے 1995 میں میرے خیال ہے یا 1996 میں انہوں نے پوسٹ پارے بینک ایک ہوتا تھا, اور پوسٹ شیرو ملا کے اس کو پوسٹ بینک بنایا گیا. تو انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کے پاس وہ BA کی ڈگری نہیں ہے وہ بینک میں کام نہیں کریں گے. کیونکہ میری میٹرک کی تعلیم تھی. تو میرے ساتھ کئی نارویجن کو جاب سے 400 آدمی کو نکال دیا گیا. لیکن ساتھ انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھائی آپ جو ہے اگر پڑھ کے آئیں, ویدریگون کر کے آئیں, تو آپ دوبارہ بینک میں آ سکتے. تو پھر میں نے ویدریگون دوبارہ شروع کیا 42 سال کی عمر میں. پھر میں نے وہ 3 سال کا 2 سال میں کیا. پھر میں نے اوسلو یونیورسٹی میں داخلہ لیا, وہاں سے جو ہے وہ سوشل اکانومی میں کیا. لیکن پھر میں جاب پہ آ گیا, جاب کا پرابلم ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ یا تو آپ کو نکال دیا جائے گا یا آپ کام پہ. پھر میں نے وہ 4 گھنٹے کا کام, جب میں رہتا ہوں LC ادھر میں نے کام شروع کر لیا. تو پھر ہوا یہ کہ یہ نہیں پتہ کہ میرے والدین 3-4 دفعہ آئے, مالی مشکلات بھی ہوگی. لیکن 2000 میں ایک ایسے ہوا کہ میں ادبی سنگت ناروے جو ہے, آپ جنرل سیکرٹری میں, میں اس کا جنرل سیکرٹری 2001 میں چنا گیا. تو اس میں یہ ہوا کہ میں نے دیکھا ہے, میں نے محسوس کیا کہ ہمارے لوگ جو اردو لکھتے ہیں وہ کوئی اتنا وہ
कभी महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में इकट्ठे होते थे। तो मैंने बाकायदा जो है गुरुलान जो इल्द्रे सेंटर है बराईगाता में, वो मैंने 2001 में शुरू किया। उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया साल के लिए। हर महीने के आखिरी इतवार को वो जो हमारा प्रोग्राम होता था 5 से 8 बजे तक। तो अब तक हो रहा है? हाँ, नहीं अभी ख़त्म हो गया है। वो मैंने 2014 तक किया था। अब वो आप दूसरे पाकिस्तान, अब दूसरे बैठते हैं। तो वो मैंने तकरीबन 14 साल किया है। उसमें मैंने ये कमी महसूस की कि नॉर्वेजन लोग जो उनको नहीं पता कि हम क्या लिख रहे हैं। तो मैंने कोशिश की कि वो जो है हर 3 महीने बाद एक नॉर्वेजन प्रोग्राम होना चाहिए। तो मैंने मार्च थी मेरे, ये अप्रैल 2001 को एरलिंग टिल्सन, एक नॉर्वेजन बहुत अच्छा शायर है, राइटर है, उसको मैंने बुलाया हर 3 महीने बाद। तो वो हमारा था तो कामयाब, लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि हमारे लोग जो उर्दू लिखने वाले हैं इनको ये नॉर्वेजन में नहीं लिखना चाहते। मुझे वो कोई रिस्पॉन्स ये होता है ना लोगों की, वो नहीं मिली है। सारे लोग कहते थे ये क्या मसला हो गया, हम नॉर्वेजन को क्या करें। और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए नॉर्वेजन बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि नॉर्वेजन को पता नहीं हम क्या लिख रहे हैं। बिल्कुल सही। तो मैंने उस वक्त जो है अपने जो मेरी दो किताबें उस वक्त थी, फिर उनको मैंने दोबारा शुरू किया, एक 2006 में और दूसरी 2007 में। साथ में नॉर्वेजन जो है मैंने अपने अफसाने जो उनको नॉर्वेजन में लिखना शुरू कर दिया। अच्छा। फिर वो मेरी किताब है ये नॉर्वेजन भी आ गई। ये और कोमल ड्यूफ्रा। जी 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 जी। और मैं समझता हूँ ये मेरी खुशकिस्मती है। बड़ी यूनिक है जी, इसमें बड़ा कुछ लिखा आपने माशाल्लाह। तो लेकिन ये नॉर्वे के ख़िलाफ़ भी थी, बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थी। इसमें मैंने सारे वो पॉइंट जो हमारा नॉर्वेजन मीडिया नहीं उठाता, उनके जब मर्जी चाहे हमारी बेइज्जती कर जाते, जो इल्ज़ाम चाहे मुसलमानों पे लगा देते हैं, जब चाहे हमारे ख़िलाफ़ लिखते। मैंने इस जो है ना इस किताब में उन सब का जवाब दिया अफसाने में जी। तो इसका जो मैं पढ़ के एक सुनाता हूँ, सिर्फ 2 लाइनें। जी जी जरूर। कि चलो उर्दू में, मैं इसका उर्दू तक उर्दू में बता कि मैं खुद को गलाजत का एक ढेर समझता हूँ जब मैं कहता हूँ कि मैं नॉर्वेजन हूँ, लेकिन मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाता है जब मैं कहता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ। सारे लोग कहते हैं कि ये तुमने गलत लिखा है, लेकिन गलत नहीं। लेकिन इसके आगे जो है ना वो लिखा है क्यों। मुझे इसका जवाब चाहिए। मेरे बच्चे जो है, मैं 18 साल जो है वो नॉर्वे रहा हूँ, पाकिस्तान में रहा हूँ 18 साल, 35 साल नॉर्वे रहा हूँ। तो मैं खुद को पाकिस्तानी क्यों महसूस करता हूँ। मेरे बच्चे जो यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ की यूनिवर्सिटी में है, वो मुझे कहते हैं पापा यू आर नोश्क, वी आर पाकिस्तान। वो बच्चे जो यहाँ क्या नाम बानिया के में गए हैं, स्कूल में गए हैं, यूनिवर्सिटी में गए हैं, वो मुझे कहते हैं पापा यू आर नोश्क, हम पाकिस्तानी। मेरे बच्चों को ये किसने सिखाया कि वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। तो ये जो किताब है मैं फ़ख्र समझता हूँ कि ये नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने अपने खर्च पे, मेरा इसमें 1 पैसा भी नहीं खर्च हुआ। नॉर्वेजियन गवर्नमेंट जो है उसने मुफ्त छापी है। नहीं, बड़ी क्रेडिट की बात है। हाँ, इसमें मेरा वो जो एक नोश्क फफातर सेंटर, मैं उनका मेंबर हूँ। उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, पैसे के ज़रिए भी उन्होंने भेजे लोगों को, सपोर्ट किया है। देखिए इनमें क्या है। तो ये छप गई। अब मेरी दूसरी किताब जो है ना वो भी नॉर्वेजन में आ रही है, स्वॉट स्नो। उसमें भी अफसाने ऐसे ही हैं, काली बर्फ। हाँ बिल्कुल, उर्दू में भी होगा। उसमें 18 अफसाने उर्दू में है, लेकिन मैं वो 29 है टोटल। वो नॉर्वेजन में भी और छते हुए हैं जो 18 है। बाकी जो है कोई 10-15 वो भी नहीं है। वो कुछ मेरे अपने प्रॉब्लम है, वो क्या नॉर्वेजन का मसला है, कुछ वो वक्त का मसला है। तो वो जो है वो आएगी इंशाल्लाह। मुमकिन अगले साल आ जाए या उससे अगले साल आ जाए, लेकिन वो आएगी इंशाल्लाह। सही। अभी जो मैं तैयार कर रहा हूँ ये 2 किताबें हैं। आज मैंने काम किए 2 किताबें हैं। एक अदबी संगत नॉर्वे, वो 2001 से लेकर 2024 तक नॉर्वे ने मुझे क्या दिया है और मैंने नॉर्वे को क्या दिया है, और हमारा उसमें जितना उर्दू अदब है सारा डिस्कस, सारा किस आदमी ने
کیا کیا ناروے میں کام کیا ہے. اس میں جناب شاہد صاحب بھی بیٹھے ہیں, ان کی کتاب ہے اٹلی کہانی, اس کی بھی تصویر بھی ہوگی. اس کے جو پروگرام ہم نے لٹریچر اس میں کیا تھا اس کی بھی تفصیل ہوگی. اور جو جن دوستوں نے جو کچھ پڑھا ہے, جو ادھر تشریح, سب کے نام ہو گئے. تو میں نے وہ پھر 2001 سے لے کر میں گیا ہوں اس کو 1970 میں, جب شروع میں پاکستانی آئے تھے, ہمارے لات کیا تھے, اردو ادب کیا تھا, کس نے کیا کام کیا. اس میں سعید انجم کا ذکر ہے, چاولہ صاحب کا ذکر ہے, خالد تتال جو پچھلے 2-3 سال پہلے فوت ہو گئے وہ ہے, ان کا ذکر ہے, فیصل ہاشمی ہے, حیدر حسین ہے, بلکہ سارے سب لوگوں کا ذکر ہے. جمشید مسرور ہے, مسعود منور ہے, ادریس لاہوری ہے, ڈاکٹر ندیم ہے, مینا جی ہیں, آفتاب وڑیچ ہے, اور کئی اور. جب میں معذرت چاہتا ہوں اگر میں کسی کا نام بھول گیا ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن اس میں سب کچھ لکھا ہے. اور اس میں اور بھی کئی چیزیں ایسی ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے, میں نے لوگوں اردو ادب کو کیا دیا, کہ میں نے اردو ادب کو کیا دیا ہے, اپنی جیب سے بھی میرے ساتھ کیا ہوا ہے, میرے ساتھ کیا ہوا ہے, اردو ادب نے میرے ساتھ کیا کیا, اور ہمارے جو پاکستانی رائٹر ہیں انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا. مجھے کسی سے کوئی گلا نہیں ہے, لیکن ہر آدمی کی اپنی ہے. ابھی میں نے 2024 میں جنوری میں دوبارہ شروع کی ہے جو ہے ٹین ببلیوتیک میں, ہر مہینے کی پہلی اتوار کو. وہ اس کا میں نے لکھا ہوا ہے, کتاب میں سارا ذکر ہے, کون آدمی آیا, کس نے کیا کیا, کس نے کیا پڑھا, پھر ایک نارویجن پروگرام کرایا, اس کا کیا حال ہوا, اور میں نے اس کے متعلق کیا لکھا, وہ سارا. ابھی میں نہیں اس کا ذکر کہ میں نے کتاب میں سب لوگوں کے نام لکھے. ہاں اس میں سونیا تھی, وہ میں بھول گیا, طارق میر صاحب تھے, اور بھی غلام رضا, اور کئی لوگ بڑے نام ہیں, بڑے نام. میں اگر کسی کا نام نہیں لیا تو میں معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے. ابھی پتہ نہیں ہماری باتیں کدھر سے کتنی, کہاں سے آپ کے تعارف سے باتیں شروع ہوئی ہیں. کہاں آپ نے ماشاءاللہ جی ایک کیا کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے, بڑا زبردست آپ نے اس کا کھینچا ہے جی, ایک محل وقوع بنایا جی. اچھا جی, میں آپ کو بتاتا چلوں ایک دفعہ پھر کہ فیصل نواز چودھری صاحب 4 کتابوں کے مصنف ہیں جی, یہ پیچھے ہم نے رکھی ہیں, میں خود گواہ ہوں, بڑی زبردست لکھی ہیں اور بڑی اس میں گرفتہ ہے, افسانہ نگار ہیں. افسانے میں جتنی انہوں نے کی ہے مدد, واقعی بڑی تھوڑی ایسی پرسنالٹیز ہوں گی, اسپیشلی اوسلو نارو میں. تو آپ کو ہمیشہ یہ ٹریبیوٹ ہم کرتے رہیں گے جی. آپ جنرل سیکرٹری بھی ہیں ادبی سنگت کا. ادبی سنگت ایک بڑا ٹپیکل قسم کا نام ہے, میں خود ان کے پروگرامز میں بڑی دفعہ گیا ہوں.